الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها ولا بالعورى بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. بھائیو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قربانی کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ پچھلی جمعے میں بات ہوئی تھی کہ ہر صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ قربانی کا چھوڑنا سخت گناہ ہے، اور قربانی ادا کرنے سے ہی، یعنی جانور کے ذبح کرنے سے ہی قربانی ادا ہوگی۔ کوئی آدمی قربانی کے بدلے میں قربانی کا جانور ذبح نہ کر کے اور اس کی قیمت کو صدقہ کرنا چاہے اور پھر یہ حکم اس کی طرف سے ثابت ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے بدلے میں قیمت کو صدقہ نہیں کیا جا سکتا، کہ یہ وجوب اسی وقت دور ہو سکتا ہے اور اس واجب کی ادائیگی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آدمی جانور کو ہی ذبح کرے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی لازم ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ کہ عورت اپنے مال کے مالک ہے، زیورات ہے، پیسے اس کے پاس ہے، اور ضرورت کے علاوہ سامان اس کے پاس ہے، کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو چھو لے تو فرمایا اس عورت پر بھی اور اس بالغ مرد پر سب پر جو ہے قربانی لازم ہے۔ اور قربانی کے 3 دن ہیں، 3 دن کے اندر آدمی کے پاس مال آ جائے اور وہ صاحب نصاب بن جائے تو آخر دن، اگر تیسرے دن بھی اس کے پاس جو ہے مال آیا تو اس وقت بھی قربانی اس میں لازم ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس پر قربانی لازم نہیں، جو مالدار نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے شوق سے قربانی ادا کی ہے، اپنے شوق سے جانور کو خریدا
کہ اپنے شوق سے جانور کو پالا اور قربانی اس پر واجب نہیں تھی، لیکن اس نے قربانی ادا کی ہے تو اس کی قربانی قابل اعتبار ہے۔ لیکن قربانی کرنے کے بعد، جانور کو ذبح کرنے کے بعد عید الاضحیٰ کے 3 دن کے اندر اگر یہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے اور اس پر مال، اس کے پاس مال اتنا آ جاتا ہے کہ جس سے قربانی لازم ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اب اس کو دوسری قربانی کرنا لازم ہے، کہ پہلے قربانی اس پر واجب نہیں تھی، اس لیے وہ اس کی طرف سے نفل شمار ہوگی کہ اب یہ مالدار بنا ہے، صاحب نصاب بنا ہے، اب اس پر جو ہے قربانی لازم ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ اور پہلے آدمی کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن قربانی کے دنوں کے اندر یہ مقروض ہو گیا، یہ جو ہے غریب ہو گیا، یہ صاحب نصاب نہیں رہا کہ اب اس پر قربانی کی لازم ہے۔ تو قربانی تو صاحب نصاب پر لازم ہے، چاہے اس کبھی بھی اس کے پاس جو ہے مال آ جائے، قربانی کے دنوں کے اندر ایک شخص نے قربانی لازم کی، لیکن قربانی کے دنوں میں شرط، قربانی کے 3 دن ہے، تو ان 3 دن کے اندر اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، تو اب اس پر اس جانور کو ذبح کرنا لازم ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب یہ کروں گا، اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ اس جانور کو بدل نہیں سکتا ہے۔ کون؟ بہت دھیان سے سنا کرو بات کو، وہ آدمی کہ جس پر قربانی لازم نہیں تھی، جو صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اس آدمی نے قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے جانور کو خرید لیا، تو اب اس پر قربانی لازم ہو گئی اور اسی جانور کو ذبح کرنا لازم ہو گیا۔ اب اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا جانور نہیں کر سکتا اور بدل نہیں سکتا، کیونکہ غریب آدمی کے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کے جانور کو متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے۔ جو جانور متعین ہو گیا وہ نظر کے درجے میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ لیکن ایک مالدار آدمی ہے، صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی پہلے سے واجب ہے، اب اس نے جانور پالا یا اب اس نے خریدا، تو اس پر متعین جانور جو ہے لازم نہیں ہوتا ہے، یہ جو سا چاہے جانور کو ذبح کر سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نے صاحب نصاب نے جانور خریدا، بعد میں اگر اس کو بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، اس کو بدلنا چاہے بدل سکتا ہے، اس کا جانور متعین نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تو صاحب نصاب ہے، اس پر تو قربانی لازم ہے، اس کو تو قربانی کرنا ہی ہے، چاہے یہ کون سے ہی جانور کی کرے، لیکن اس پر تو لازم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر بدلنا چاہے تو اپنے جانور کو بدل سکتا ہے۔ مالدار آدمی کا جانور کسی وجہ سے ایکدار ہو جائے یا گم ہو جائے یا مر جائے تو اس پر دوسرے جانور کو خریدنا لازم ہوگا، دوسرے جانور کو خرید کر قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ کہ ابھی اس کا وجوب ادا ہوا ہے، اس کی طرف سے یہ واجب کسی کو اترے گا کہ جب یہ جانور کو صحیح سالم جانور کو قربان کر دے، اس کا گم ہو گیا یا اس کا جو ہے مر گیا یا عیبدار بن گیا،
کہ تو اب اس پر دوسرے جانور کو خریدنا لازم ہے، اس کو کہ جس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جس پر قربانی لازم نہیں ہے، اس کا جانور عیبدار ہو گیا، تو اسی عیبدار جانور کی وہ قربانی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر واجب تو ہی نہیں، یہ نفلی کام ہے اس کا، تو یہ نفلی ادا ہو جائے گا۔ اب اس کو دوسرا جانور لانے کی ضرورت نہ ہوگی، کیوں؟ واجب نہیں ہے، تو اس لیے یہ اپنے عیبدار جانور کو قربانی کر سکتا ہے۔ اس کا جانور گم ہو گیا تو دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس پر قربانی واجب نہیں۔ یا اس کا جانور مر گیا، ختم ہے کام، دوسرا لازم نہیں اس پر، کیوں؟ اس پر تو لازم پہلے سے، یہ تو خود جو ہے لے کر آیا تھا اپنے شوق سے، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، شوق سے اس نے خریدا ہے، لیکن مر گیا، گم ہو گیا، تو کوئی بات نہیں، اب دوبارہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ لیکن مالدار کا گم ہو جائے یا مر جائے یا کسی طریقے سے عیبدار بن جائے تو اس مالدار پر دوسرے جانور کو خرید کر لانا ضروری ہوگا۔ اور جو جانور آدمی کا مرا ہے یا گم ہوا ہے مالدار کا، اسی قیمت کا لائے تو زیادہ بہتر ہے۔ 10,000 کا بکرا گم ہو گیا، مر گیا، تو 10,000 سے کم کا نہ خریدے، 10,000 کا یا اس سے اوپر کا خریدے۔ اور اگر یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ مثلا 10,000 کا جانور اس کا جو ہے مرا ہے یا گم ہوا ہے، اور 9,000 کا جانور اس نے خریدا ہے، تو 1,000 روپے اس کو صدقہ کر دینا چاہیے، مستحب ہے۔ افضل بہتر بات یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ جتنی قیمت کا اس کا جانور ضائع ہوا ہے اتنی ہی قیمت کا یہ جانور، تو یہ اس کے لیے بہتر بات ہوگی اور اچھی بات ہوگی۔ تو وہ آدمی جس پر قربانی لازم نہیں تھی، جس پر قربانی لازم نہیں تھی، لیکن قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، تو اس پر اسی جانور کی قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اب اس کا جانور گم ہو گیا، جانور گم ہو گیا، اب ادھر اس نے دوسرا اور خرید لیا، تو دوسرا خرید لیا تو گویا کہ دوسرا بھی اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اب وہ جانور جو ہے مل گیا جو گم ہوا تھا، تو اب یہ دونوں جانور کی قربانی کرے گا کون آدمی؟ وہ آدمی جس پر قربانی لازم نہیں تھی اور قربانی کے دنوں میں جانور کو خرید کر اپنے اوپر جو ہے قربانی لازم کر لی، کہ اب دونوں جانور کو ذبح کرنا اور قربانی کرنا ضروری ہو گیا، کیونکہ قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے جانور خریدنے سے غریب آدمی پر قربانی لازم ہو جاتی ہے، وہ جانور متعین ہو جاتا ہے، تو اس لیے اب دونوں کی ہی قربانی کرے گا۔ ورنہ بات تو یہ تھی کہ جانور گم ہو گیا تو دوسرا لازم نہیں تھا، لیکن اس نے دوسرا بھی خرید لیا، دوسرا لازم کر دیا، اور وہ مل گیا، وہ بھی لازم تھا، اس لیے دونوں جانور کو قربان کرے گا۔ لیکن مالدار آدمی کا گم ہو گیا، تو مالدار آدمی کا گم ہوا ہے اور اس نے دوسرا خرید لیا ہے، اب وہ بھی مل گیا، تو یہ ایک ہی قربانی ادا کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے لازم کرنے سے کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، اس کے متعین کرنے سے کوئی چیز متعین نہیں ہوتی، یہ تو پہلے سے متعین ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب پر ایک قربانی لازم ہے، وہ کبھی بھی مطلب 3 دنوں کے اندر قربانی کے کبھی بھی اور کون سا ہی جانور کر سکتا ہے۔
لیکن غریب آدمی کا مسئلہ ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے کوئی چیز لازم نہیں تھی، لیکن جان بوجھ کر وہ لازم کر رہا ہے، تو وہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو ان مسائل کے اندر ہمیں جو ہے غور کرنا ہے، اور اسی طریقے سے جو جانور عیبدار بن جاتے ہیں، تو کون کون سا عیب ہے وہ بھی دھیان سے سننا ہے، جن کی وجہ سے قربانی صحیح نہیں ہوتی، کہ جن جانوروں کے اندر عیب پیدا ہو گیا اور عیب کی وجہ سے اب قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ تو حدیث ہے اس کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وَلَا أَرْجَ، قربانی نہ کرو، لا يُضَحَّى بِالْأَرْجَ بَيْنٌ ضَلْعُهَا، ایسے لنگڑے کی جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، وَلَا بِالْأَوْرَى بَيْنٌ أَوْرَهَا، اور نہ ایسے کانے کی اندھے کی قربانی کرو جس کا اندھا پن یا کانا پن ظاہر ہے، وَلَا بِالْمَرِيضَ بَيْنٌ مَرْضُهَا، اور نہ ایسے بیمار کی قربانی کرو جس کی بیماری واضح ہو، وَلَا بِالْعَجْفَى الَّتِي لَا تُدْغِي، اور نہ ایسے دبلے اور کمزور کی قربانی کرو جس کی ہڈیوں میں میخ نہ ہو، گودا نہ ہو۔ تو حدیث کا پہلا ٹکڑا لو کہ ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے اس کی قربانی درست ہے۔ تو لنگڑا پن ظاہر کس کا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس کی ایک ٹانگ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اس کمزور ٹانگ کے ذریعے سے کوئی مدد نہیں لے سکتا، یا تو اٹھا کر چلتا ہے یا رکھتا تو ہے لیکن اس کو سہارا نہیں ملتا ہے، تو یہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، یہ جانور عیبدار ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ لیکن پاؤں کو ٹیکتا ہے، لنگڑا کے چلتا ہے لیکن تھوڑا سہارا لیتا ہے، تو یہ جانور عیبدار نہیں، اس کا لنگڑا پن ظاہر نہیں، مدد لے رہا اس ٹانگ سے، اس کو سہارا مل رہا اس ٹانگ کے ذریعے سے، لیکن لنگڑا کے چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جانور عیبدار، ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ لیکن جو اپنے پاؤں کو، ایک ٹانگ کو زمین پر رکھ نہیں سکتا یا اس سے کسی طرح کی مدد نہیں لے سکتا، یہ عیب ہے، اور ایسے لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ وَلَا بِالْأَوْرَى بَيْنٌ أَوْرُهَا، ایسا اندھا پن، ایسا کانا پن، کانا جانور کہ جس کا اندھا پن، کانا پن ظاہر ہے، تو جس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی ختم ہو جائے، یہ ایک آنکھ سے بالکل کانا ہے، ایک آنکھ سے دکھتا ہے، یہ ایک آنکھ کی تہائی روشنی ختم ہو گئی، تیسرا حصہ ختم ہو گیا روشنی، یعنی آدھے سے زائد پر آ گیا، تو یہ اس کا یہ عیبدار ہو گیا، اس کا اندھا پن ظاہر ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہوتی ہے، مطلب یہ کہ وہ جانور چڑھتا نہیں ہے، چکر آتے ہیں، چل نہیں پاتا، گر جاتا ہے، تو ایسا بیمار جانور یہ بھی عیبدار ہے۔ اور ایسا مریم بالکل کچھ نہیں ہے، تو بالکل کمزور کی بھی کمزور جانور، کچھ نہیں اس کے اندر، چلتے ہوئے دھکے آ رہے ہیں، تو یہ جانور بھی عیبدار ہے، ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یہ جانور عیبدار ہے، جس کے کان نہ ہو بالکل، یا کان کا
30 حصہ کٹ گیا ہو، کان 30 حصے میں کٹ گیا، یعنی آدھے سے زائد کٹ گیا ہو، آدھا آدھے سے کم، آدھا آدھے سے کم تک اس جانور کی قربانی درست ہوگی، اور اگر آدھا سے زائد اس کا کٹ گیا تو پھر یہ جانور عیبدار بن جائے۔ اسی طریقے سے آدھے سے زائد جانور کی دم کٹ جائے یا اس پیدائشی طور پر دم ہی نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی، لیکن آدھا یا آدھے سے کم دم کٹی ہے تو ایسے جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سینگ بالکل جڑ سے اکھڑ جائے، جڑ سے، یہ سینگ جانور کا سینگ والا جانور، ایک ہوتا بغیر سینگوں والا، تو بغیر سینگوں والا تو اس کی قربانی درست، لیکن ایک جانور کے سینگ تھے تو اس کا سینگ ٹوٹ گیا۔ کیسے ٹوٹا ہے کہ بالکل جڑ سے اکھڑ گیا اور سوراخ ہو گیا اندر سر میں، اور جس کی وجہ سے سوراخ کی وجہ سے اندر کا بیجا نظر آنے لگا ہے، تو یہ جانور عیبدار ہو گیا، اور ایسے جانور کی قربانی درست نہ ہوگی۔ لیکن آدھا سینگ ٹوٹا ہے یا جو ہے سینگ ٹوٹا لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹا ہے، جڑ سے نہیں ٹوٹا، جڑ باقی ہے یا اوپر سے پھول اترا ہے اور اس کی جڑ باقی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی۔ لیکن سینگ بالکل جڑ سے اکھڑ جائے اور سوراخ ہو جائے تو ایسا جانور عیبدار بنے گا، اور ایسے جانور کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اور ایک جانور ایسا ہے جس کو خارش ہو گئی، کھجلی ہو گئی، خارش، اور خارش اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ اس کا اثر اندر تک پہنچ گیا، گوشت تک، اس کا اثر، اس خارش کا کھجلی کا اثر اندر گوشت تک پہنچ گیا ہے، تو یہ جانور عیبدار ہو گیا کہ اب ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن اوپر کھال میں اگر کھجلی ہے، تھوڑی موڑی کھال کے اوپر ہے، تو پھر ایسے جانور کے بارے میں کوئی دقت نہیں ہے، قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کھجلی دار جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا، یعنی قربانی نہیں کی جا سکتی کہ جس کا اثر اندر گوشت تک سے رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تو بات بیچ میں بتانی تھی، ویسے لوگوں کو پتا ہے ہم جانوروں میں کیا کیا ذبح کر رہا ہے، بھیڑ، بکری، چھوٹے جانور، بکرا، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، تو ان جانوروں کی قربانی ہوتی ہے۔ ادھر بھینس ہے اور دوسرے جو اس کے جانور ہیں، تو ایسے جانوروں کی جو ہے قربانی، تو چھوٹا جانور جو ہے بکرا، بھیڑ، بکری، دمبا وغیرہ، کہ ان کی عمر 1 سال 12 مہینہ، 1 سال ضروری ہے۔ 1 سال کیسے لگائیں گے آپ کہ 9 ذی الحجہ کو، یعنی بقرعید کے 1 دن پہلے بچہ پیدا ہوا، بقرعید کے 1 دن پہلے بچہ پیدا ہوا بکری کا یا بھیڑ کا، تو آئندہ جب بقرعید کا دن آئے گا اس وقت اس کا 1 سال ہو جائے گا، یہ 1 سال کا ہو گیا۔ تو 1 دن پہلے بچہ پیدا ہوا تو آئندہ بقرعید کے دن اس کو قربانی کیا جا سکتا ہے، یہ 1 سال کا، چاہے اس کو دانت آئے ہو یا نہ آئے، دانت شرط نہیں ہے، دانت صرف علامت ہے۔ بقرعید کے دن جو جانور پیدا ہوا، بقرعید کے دن جو بچہ پیدا ہوا،
اس کا سال آئندہ بقرعید کے دوسرے دن ہوگا، دوسرے دن اس کی قربانی درست ہوگی۔ جو دوسرے دن پیدا ہوا بقرعید کے، تیسرے دن اس کا سال پورا ہوگا، تیسرے دن اس کی قربانی جائز ہوگی۔ جو تیسرے دن پیدا ہو جائے تو پھر آئندہ اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دن باقی ہے ابھی اس کا، سال میں ایک دن بھی باقی ہوگا، قربانی درست نہ ہوگی، چاہے اس میں 2 دانت ہوں۔ بڑے جانوروں میں 2 سال، 2 سال شرط ہے، تیسرے سال میں لگ جائے، 2 سال مکمل جائے۔ تو یہاں پر کہنا یہ ہے، جیسے بکری ہے، بھینس ہے، تو ایک سوال آ رہا ہے لوگوں کی طرف سے، جسے پاٹ ہوتی ہے بغیر بیائی ہوئی، تو ان کی قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کوئی دقت نہیں ہے، 1 سال کی ہونی چاہیے۔ ادھر جو پاڑی بھینس ہے، اگر وہ نہیں بیائی ہوئی 2 سال کی ہے تو اس کو بھی جو ہے قربانی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایب کیسے ہوتا ہے؟ ایب تھنوں کے اندر ہوتا ہے کہ اگر بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن کے اندر نقص پیدا ہو گیا، یہ تو دونوں کے اندر ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایک کے اندر ہو گیا، ایسا بالکل سکڑ گیا، ایک تھن سوکھ گیا یا کٹ گیا، تو یہ عیبدار ہو گئی بکری، ایسی بکری کی قربانی درست نہیں۔ ایسے ہی بھینس کے 2 تھنوں کے اندر دقت آ گئی، نقص پیدا ہو گیا، تو پھر یہ بھی عیبدار ہوگا، ایسے جانور کی قربانی درست نہ ہوگی۔ باقی جو بھی جانور ہے، بانج ہے تو بانج کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا جانور جس کے یہ پتہ نہ چلے کہ بکرا ہے، بکری جس کو ہجرہ کہتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی درست نہ ہوگی۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اچھی طریقے سے پوچھ بھی لے، وہ پوچھ بھی لے، کیونکہ مسائل ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی جو ہے یعنی پیسہ بھی جو ہے خرچ کرے اور پھر اس کی قربانی بھی نہ ہو۔ تو اس لیے اس کے اندر جو ہے کسی طریقے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کوئی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے، وہ جو ہے ضرور اپنے علماء کرام سے پوچھے، پوری تحقیق کرے اور پھر جو ہے اس جانور کو ذبح کرے۔ اللہ